الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم للشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذي بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. میرے معزز اور میرے محترم حضرت مفتی قاسم صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دراصل میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ حضرات کے درمیان یہاں بیٹھا ہوں. مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کچھ بات کر لیجئے، تو میں کہنے لگا کہ سبق سنا دوں گا میں، جو ہمیں سبق یاد کرا گیا ہے، تو بس وہی سبق سنا رہا ہوں. اور جب بچے سبق سناتے ہیں تو بڑے درگزر کرتے ہیں کہ بھائی چلو پھر یاد کر لے گا. تو اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے انعامات ہیں، بہت کرم ہیں، لیکن کچھ انعامات اللہ کے ایسے ہیں کہ ان میں ہمارا کوئی دخل نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ مثلا میں نے بزنس کیا، بزنس میں کامیاب ہو گیا، میں نے کوشش کی. میں پڑھائی میں نے محنت کی، پڑھائی میں کامیاب ہو گیا، میری محنت، میری کوشش، اللہ نے اس کا اجر دیا. لیکن بہت سارے انعامات ایسے ہیں جن پہ ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا. مثلا اللہ کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے انسان بننے کے لیے کچھ کیا ہو کہ صاحب ایک پرفارما بھرا جا رہا تھا کہ جی آپ کو کیا بننا ہے، کہ جی ہمیں انسان بننا ہے، چلو انسان بنا دیا. ایسا نہیں تھا. اللہ تو قادر مطلق ہیں، کچھ بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اشرف مخلوقات بنایا، زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک، پھر انسانوں میں بھی ہمیں پرفیکٹ بنایا. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ بیچارے معذور ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. ہمیں اللہ نے پرفیکٹ بنایا، ایک دم آنکھیں، یہ وہ سب ایک دم اپنی جگہ سب کام کر رہے ہیں، سارے فنکشن کام کر رہے ہیں. یہ وہ احسان ہیں جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں. اس کے بعد ایک احسان یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کہ ہمیں مسلمان بنایا. یہ سب سے بڑا احسان ہے. ہزاروں لاکھوں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن سب کو ایمان کی اور اسلام کی دولت نہیں ملی. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، خیر امت بنایا. اللہ تعالیٰ ہمارا تعارف کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم سب سے اچھی، یو آر دا بیسٹ نیشن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب سے اچھی امت ہو، سب سے اچھے لوگ ہو تم. کیوں؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے. کیا فنکشن کیا ہے آپ کا دوسروں کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ ہمارا بیسٹ، مطلب جو موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے ہمارا، سب سے اہم کام ہے وہ یہ تھا.
جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بہترین امت کا خطاب دیا، لیکن گڑبڑ ہو گئی، پیغام ہم خود ہی بھول گئے. لوگوں کو کس چیز کی طرف بلانا تھا، کس چیز سے روکنا تھا، وہ خود ہی یاد نہیں رہا. پتہ نہیں کہاں کہاں مشغول ہو گئے، تو کیسے بتائیں گے. اب جب فنکشن ختم ہو گیا تو بہترین امت کہلانے کے بھی لائق نہیں رہے. مثلاً یہ مائک ہے، کام کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے، لائٹ ہے جل رہی ہے، روشنی دے رہی ہے. اب اگر ان کا فنکشن ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب بھائی کچھ دن تو اس کو مائک کو کوشش کریں گے، رکھا رہے گا، یہاں پڑا رہے گا، پھر اٹھا کے پھینک دیں گے. پھینکو یہ تو ڈسٹ ہو گیا، بیکار، اس کو پھینکو. لائٹ کچھ دن جلی رہے گی، امام صاحب کہیں گے بھائی لائٹ تو خراب ہو گئی، مؤذن صاحب یہ ہٹائی نہیں کہ جی شام کو ہٹا دوں گا. کب تک مؤذن صاحب اس کو وہ کریں گے، اتار کے پھینک دیں گے ڈسٹ بن میں. یہی ہمارے ساتھ ہوا. آج ہم ایک اللہ کو ماننے والے، یہ ایک بڑا مشہور اعتراض ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ایک رسول کو ماننے والے، ہم مسلمان، ہم وہ لوگ جن کے لیے پوری دنیا کو بنایا گیا، ہمیں سب سے اچھا رسول دیا گیا، ہمیں سب سے اچھی کتاب دی گئی، لیکن ہم ہی سب سے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ آج آپ دیکھیں، اگر آپ پوری دنیا کو انالائز کریں، پوری دنیا کا تجزیہ کریں کہ دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمان پریشان ہیں، اور ہمارے تو کہنے کیا، آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. ایک جنگ ہے، جنگ احد، سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے. یہ وجہ ہوئی جنگ بدر کی. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ جب یہ مسلمان ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے تو اس کے 1 سال کے بعد، مطلب انہیں جو کفار مکہ تھے انہیں بہت زیادہ وہ تھا کہ مسلمان تو وہاں جا کے سیٹ ہو گئے اور دین کا کام بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اللہ کا پیغام آگے چل رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا جنگ بدر کے اندر. مسلمان 313 بڑی مشہور ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اور وہ تقریباً 1000 مسلمانوں کو فتح اللہ نے نصیب. اور وہ یہ جنگ بدر جو ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ اس کو پوری دنیا نے مانا ہے کہ یہاں سے اسلام کا پورا ایک ریولوشن ہو گیا، ایک پوری تبدیلی آ گئی. جنگ بدر کے بعد ان کے 70 لوگ شہید ہوئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے، تو مسلمانوں کو ایک بہت عظیم فتح اللہ نے نصیب فرمائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے. اب یہ لوگ جب چلے گئے واپس تو ان لوگوں نے پورے 1 سال تک تیاری کی. ان کے کچھ قافلے آئے، یہ بزنس کرنے کے بعد وہ لوگ بزنس کے لیے باہر جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں سے کوئی اپنا حصہ نہیں لے گا، یہ سب کا سب پیسہ ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا جائے گا. پورے عرب میں انہوں نے کمپین چلائی، پورے لوگوں سے ملے، سب کچھ کیا. تو یہ تقریباً 3000 کی ایک بڑی تعداد لے کے سن 3 ہجری میں تقریباً 2 سال کے بعد، جی ہاں، یہ لوگ آئے کہاں؟ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی باہر تشریف لائے. پھر ایک احد ایک مقام ہے، یہاں پر آ کر ان کا آپس میں دونوں مطلب جنگ ہوئی یہ والی. اس احد کے اندر کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا لیسن ہے احد کے اندر. رسول تشریف لائے، رسول کی نے وہ جو پوری فوج ہے اس کو لگایا. ایک پہاڑی ہے احد جس کی وجہ سے اس کا نام جنگ احد ہوا. جب مسلمان مدینہ منورہ سے چلے تو ان کی تعداد 1000 تھی، لیکن ان میں تقریباً 300 منافق عبداللہ ابن ابی کے جو متبعین تھے وہ لوگ الگ ہو گئے. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم مدینہ میں رہ کے ہی ان کا جو ہم لوگ دفاع کریں گے اور ہم لوگ مدینہ میں رہ کے ہی جنگ کریں گے. رسول نے کہا کہ نہیں، باہر چلیں گے. وہ پورا ایک تفصیل ہے اس کی. بہرحال یہ حضرات باہر آ گئے تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جی آپ نے ہماری بات تو مانی نہیں، بس ہم آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں. وہ 300 لوگ الگ ہو گئے. یہ لوگ بچے کتنے؟ 700. وہ حضرات ہیں 3000 آ گئے. تو احد کی جو پہاڑی ہے وہ جنگی اعتبار سے بہت اہم تھی. رسول نے کیا کیا؟ تقریباً 35 یا 38 لوگوں کو اس پہاڑی پر مامور کیا. عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر بنایا اور کہا کہ تم لوگوں کو اس پہاڑی سے نہیں ہٹنا ہے، تمہیں یہیں سے، تیر انداز تھے وہ لوگ، کہ تمہیں یہیں سے حملہ کرنا ہے. تم دیکھو کچھ بھی ہو جائے جنگ میں تمہیں نیچے نہیں آنا، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے. بہرحال مسلمانوں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے ان کو پچھاڑ دیا. اب وہ جان بچا کے بھاگنے لگے پہلے ہی حملے میں. جیسے وہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، یہ 35-40 جو 30 تیر انداز تھے یہ حملہ کر دیتے. بہرحال اب ان حضرات نے سوچا، یہ جو 35 یا 40 کی تعداد ہے، کہ اب تو جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اب تو بس ٹھیک ہے، ہمارا جو کام تھا پورا ہو گیا، اب چلو ہم بھی نیچے اپنے ساتھیوں کا تعاون کریں. یہ حضرات اتر کے نیچے آ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ بھاگتے بھاگتے پیچھے کو مڑ کے اور اس پہاڑی پہ آ گئے، اس پہاڑی کی طرف.
بولا ارے یہ تو پہاڑی خالی ہے. حضرت عبداللہ ابن جبیر جو ان کے امیر تھے, انہوں نے منع کیا کہ بھئی رسول نے منع کیا ہے مت جاؤ, کہ نہیں اب تو وہ تو ایک خاص وقت کے لیے کہا تھا رسول نے, اب تو جنگ مسلمان جیت گئے, کیا ضرورت ہے. بہرحال یہ حضرات آ گئے, خالد بن ولید پیچھے سے آئے, ان کو قتل کر دیا. وہ 7 یا 8 لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک رسول کا حکم نہیں ہوگا. ان سب کو قتل کر دیا, شہید کر دیا گیا. اب حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا. اب مسلمانوں پیچھے بھی مسلمان, آگے بھی. ان کا علم جو ان کا جھنڈا تھا کفار کا وہ گرا ہوا تھا, وہ کسی نے اٹھا لیا. اس حملے کو دیکھ کے مسلمانوں نے حملہ کیا, ادھر سے وہ لوگ اپنے علم کو دیکھ کے آ گئے واپس. تو مسلمان بیچ میں پس گئے. مسلمان اتنے حواس باختہ ہو گئے کہ خود مسلمانوں پہ حملہ کرنے لگے. ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر, یہ بالکل شباہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے, اور وہ شہید ہوئے تو انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے. مسلمانوں میں سراسیم کی پھیل گئی, سب بڑے حالات خراب ایک دم سے. پھر اب میں اس سے آگے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, بہرحال وہ پوری ڈیٹیل ہے. پھر مطلب رسول نے پھر اس جنگ کا سنبھالا, وہ ایک تفصیل ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول موجود, خود رسول موجود, صحابہ موجود, سب کچھ, کیوں اتنی پریشانی آ گئی اتنی بڑی؟ ایک دو سال پہلے اتنی بڑی فتح اور اب ایک دم سے اتنی بڑی پریشانی, کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح سی بات ہے کہ ان 5% لوگوں نے, 700 میں سے آپ 40 کو نکال دیں, 5% ہو جائیں گے. ان 5% نے رسول کی بات کو نہیں مانا, اور صرف نظریاتی طور پہ نہیں مانا. یہ نہیں کھلم کھلا رہے صاحب ہم نہیں جا رہے ہیں یہاں. رسول کہنا بھائی یہاں رکو گے, جی نہیں ہم نہیں رک رہے ہیں, ہم تو نیچے جنگ کریں گے. صرف نظریاتی طور پہ ان کو لگا کہ صرف جنگ تک کے لیے رسول نے کہا تھا. نظریاتی طور پہ 5% مسلمانوں نے رسول کی بات نہیں مانی. اتنا نقصان مسلمانوں نے اٹھایا. آج کے کیا حالات ہیں؟ میرے خیال میں 95% کہوں تو زیادتی نہیں ہوگی. 95% مسلمان دنیا کے اندر, اور ہم, آپ باہر کی بات چھوڑیں, 95% میں مسلمان آج رسول کی اور اللہ اور اس کے رسول کی کھلم کھلا ایک دم مخالفت. کوئی نہیں ماننا صاحب, ہو رہی ہوگی اذان, ہو رہی ہوگی, ہم کیا کریں, ہو رہی تو 95%. تو کیا رزلٹ ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے. 24 گھنٹے میں کون سا مرحلہ ایسا ہے جہاں ہم مطمئن ہو کہ صاحب ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے آپسی معاملات, ہمارے فیملی ریلیشن, اللہ اکبر, کوئی بھی پہلو آپ دیکھ لیجئے. ایک دوست ہے, دوسرا دوست ہے وہ دوستی جو صحابہ میں تھی؟ نہیں. فیملی کے حالات ہمارے, میرے خیال میں سب سے زیادہ مجبور, سب سے زیادہ معذور ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی ہیں. ابھی ہم لوگ گاڑی میں آ رہے تھے, مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی. آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو, ان کی بے عزتی کرنے کو, انہیں ذلیل کرنے کو خاں صاحب ہی سمجھتے ہیں ہم لوگ. ارے صاحب میں تو یوں کر دوں گا, منٹ سے پہلے بول سکے میاں میرے سامنے. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں, کیا تھی مصطفیٰ حدیث؟ رسول نے فرمایا یغلبنا کریمن ویغلبہن لئیم فاحب ان اکون قریبا مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا. رسول نے فرمایا کہ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن پہ یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں. رسول فرما رہے ہیں بہت سی ایسے عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مردوں پہ غالب آ جاتی ہیں. اور اللہ کے رسول نے ان مردوں کے لیے استعمال کیا شریف. بہت سے شریف مرد ایسے ہوتے ہیں کہ یہ عورتیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں. آگے فرمایا لئیم کا لفظ استعمال کیا. اور بہت سے کمینے مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں پہ غالب آ جاتے ہیں. پھر آگے آپ فرما رہے ہیں میں تو یہ چاہوں گا, میں یہ پسند کروں گا کہ یہ مجھ پر غالب آ جائیں اور میں شریف رہوں, میں اپنی شرافت کو نہ کھو دوں, اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں ان پہ غالب آ جاؤں اور کمینہ بن جاؤں. یہ ایک وہ کرا دیا رسول نے, ایک کرائیٹیریا دے دیا. ایک دیکھ لو, اب اگر تم اپنی بیویوں پہ ان عورتوں پہ غالب آ جاؤ تو بولے مت, خاموش, ہمت کیسے ہوئی تیری, بیچاری خاموش ہو گئی. رسول کی زبان میں کمینے ہو گئے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دوستوں میں اور سب لوگ ساتھ بیٹھ کے میاں میں نے تو کر دیا,
بول سکے سسرال والے میرے سامنے، بول سکے میری بیوی میرے سامنے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ کمینہ ہے وہ شخص جو اپنی عورتوں پہ غالب آ جائے۔ ارے بھائی وہ تو کیمیا سمجھتی نہیں، ارے تو کیا ہوا، وہ تو پہلی بتا دیا نا۔ ایک بہت بڑے فلاسفر ہیں انگریز، وہ کہنے لگے عورتوں کی سائیکالوجی کے بارے میں اور عورتوں کی نفسیات کے بارے میں جتنا بڑا لیسن رسول اور مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کسی نے نہیں سمجھایا عورتوں کو اتنے واضح انداز میں۔ ایک بات بتائی، ایک کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بس پوری سائیکالوجی سمجھا دی عورت کی کہ جی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بس۔ اب ٹیڑھی چیز کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے نا اسے، اب اسے یا تو سیدھا کر کے توڑ دو اس کو، ہم سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی ٹیڑھی ہی پیدا کی گئی، ٹیڑھی رہے گی، کوئی بات نہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں گے۔ خیرکم، آگے فرمایا، ایک جگہ فرمایا رسول نے خیرکم لاہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ ممکن ہے قیامت کے دن ہماری اچھائی کا فیصلہ ہماری بیویاں کریں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں جی کیسا آدمی تھا یہ، اگر اس نے کہہ دیا اوکے تو گرین سگنل ہو جائے گا، ورنہ تو بس اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہو۔ میں وہی کہہ رہا تھا کہ کس مرحلے میں ہم مسلمان ہیں، ہمارے آپسی معاملات دیکھ لیں آپ، کس قدر خطرناک، مطلب کس اسٹیج پہ ہیں ہم لوگ، ہر چیز کا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا۔ ایک غلام آئے، ایک صحابی بیٹھے ہیں کہ جی یہ گھوڑا فروخت کرنا چاہتا ہوں، گھوڑا، ٹھیک ہے بھائی کیا مانگ رکھا ہے؟ 200 درہم۔ اچھا میں تجھے اگر 300 درہم دے دوں؟ بولے 300؟ کہ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اگر 400 درہم دے دوں؟ میں تیرا گھوڑا 400 درہم میں خرید لوں؟ اسے یقین نہیں آیا، 200 مانگ رہا تھا نا، 400؟ کہ جی ٹھیک ہے، وہ سوچا مذاق کر رہے ہیں، ہم لوگ تو یہی سوچیں گے نا مذاق کر رہے ہیں، کہ اچھا 500 درہم میں خرید لوں۔ گھوڑا خریدا 700 درہم میں، 200 میں بیچنے آئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جی تو 200 میں دے رہا تھا، کہ نہیں آپ یہ بتائیے کہ اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے، صحیح قیمت کیا ہے؟ کہ ہاں ایسے ہوگا 700 800 900 درہم کا۔ اب اگر یہ 200 درہم میں بیچ رہا ہے تو یقیناً کوئی مجبوری ہے اس کی، میں کیوں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں؟ آج ہم لوگ مجبوریوں کا انتظار کرتے ہیں۔ پلاٹ بیچ رہا ہے کہ جی کتنے کا ہے، مثلاً 50 لاکھ۔ ہاں جی ابھی مت لو، ابھی اور ٹوٹے گا، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اسے، میں رشتہ کر رکھا، جی اس نے چکر میں مت پڑو، ابھی اور تھوڑا سا، ابھی اور نیچے آ گئے، نیچے آ گا ہے نہیں ہے۔ مجھے کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا موبائل بیچنا پڑے، میرا موبائل 12,000، جو قریبی لوگ ہیں، جو دوست ہیں کہ یار 12,000 کی ضرورت ہے، بس یہ سوچ رہا تھا موبائل دے دو، دیکھ لو میرا حساب تو نہیں، اب تم کہہ رہا ہو 6,000 میں، بھائی 6,000 دے سکوں میں۔ مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیسے سکون آ جائے گا؟ یہ کیسے پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ ہمیں تعلیم کیا دی گئی تھی کہ جو صحیح قیمت آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، رکشہ والے سے مثلا آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے، بیچارہ نیا تھا، جی کتنے پیسے ہوں گے؟ 50 روپے۔ 50 کا ہو رہے ہیں بھائی 30 روپے، پتہ ہے کہ 50 ہیں، پتہ ہے کہ 60 ہیں، لیکن 30 دیں گے اسے اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ سوچے جانے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، آخری بات، ایک آخری حدیث میں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے، کہنے لگے بھائی تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ اتدرون مل مفلس؟ رسول نے پوچھا صحابہ سے، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو یا ساز و سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مطلب آج کی زبان میں آپ کہیں کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس، مجبور۔ تو رسول نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کے آئے گا، زکوٰۃ خوب ساری ادا کی ہوگی اللہ کے راستے میں، اور زکوٰۃ دی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، مطلب نیک اعمال کی طرف اشارہ کرنا ہے، بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے اس شخص نے، قیامت کے دن آیا۔
ساتھ میں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَدْ قَذَفَ هَذَا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا اسی شخص نے. فرسٹ اسٹیج میں کیا ہوگا؟ اوکے جنت میں جاؤ بھائی، بہت ساری نمازیں ہیں، بہت ساری، ابھی جانے لگے گا تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے لائن میں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھ میں معاف تو کر دوں گا تیرا یہ، لیکن کروں گا نہیں، یہ حقوق العباد ہیں. میرا جو مسئلہ ہے ٹھیک ہے، نماز میں کوتاہی ہو گئی تھی، میں رحیم ہوں، معاف کر دوں گا. روزے وغیرہ میں کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ ہو گیا تھا اور حج نہیں کر پائے، کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر دوں گا. لیکن یہ ہے ان کا حق، یہاں تو فیصلہ ہوگا. آج تو یوم الجزا ہے، آج نہیں بچیں گے آپ. تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اب وہاں کیش ویش تو چلے گا نہیں. تو ان صاحب کی جو نیکیاں ہیں، ہاں بھائی تمہارا کیا معاملہ تھا کہ جی 10,000 مارے تھے میرے، یہ میں اصل میں وضاحت میں کہہ رہا ہوں آج کی زبان میں کہ میں بہت چکر کاٹیں کتنی بھائی، ہاں بھائی نماز 10,000 کی کتنی وہ ویٹ کیا جائے گا، پتہ چلا صاحب جو ہیں وہ ایک ہفتے کی نمازیں لے گئے. ہاں جی تمہارا کیا مسئلہ ہے کہ جی وہ بازو میں پلاٹ تھا، نکال دی باہر دیوار. اچھا میں نے سمجھایا تو فلاں چودھری کو لیا، فلاں MLA کو لیا، فلاں بدماش کو لیا. یہی شخص جو نماز پڑھ رہا تھا یہاں پہ کہ اچھا بھائی اس زمین کی کیا ویلیو ہوگی پوری زندگی کی، جناب تو چلے گئے، پوری جب تک وہ زمین کا وہ ٹکڑا باقی رہے گا وہ تب تک کا حساب ہوگا. پتہ چلا جتنے روزے تھے صاحب لے گئے ہیں وہ زمین والے. ساری نیکیاں جو جتنا بڑا، ارے صاحب بول سکے میرے سامنے کوئی، میں فلاں MP سے میرا تو یوں ہے، میرا تو فلاں MLA سے یوں ہے، 1 منٹ میں فون کروں گا SP کھڑا رہے گا یہاں، بول سکے میرے سامنے کوئی، یہی شخص. اب بلا لے بھیا SP کو، اب بلا لے انسپیکٹر صاحب کو، اب بلا لے MLA صاحب کو. وہاں تو سب سے بڑا MLA، سب سے بڑا MP، سب سے بڑا، سب کا مالک وہی ہے، اس کے سامنے کوئی بولے گا؟ جناب کی نیکیاں ختم ہو گئی. یہ لائن ابھی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں، ہاں جی تمہارا کیا مسئلہ تھا کہ جی یہ تھا، میرا گاڑی دی تھی حضرت، یا اللہ گاڑی بیچی تھی، دیے نہیں پیسے، کئی بار مانگے، ذلیل کر کے بھگا دیا کہ لاؤ. اس کے گناہ لیے جائیں گے، اس پہ پھینک دیے جائیں گے. اب پتہ چلا نیکیاں لائے تھے، اب کیا بچے؟ گناہ. ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی، پی کہ جی ختم. فرشتہ یہاں سے پکڑے گا جبڑے میں ہاتھ ڈال کے ایسے لے کے جائے گا، جہنم میں پھینک دے گا. باپ دیکھ لیجئے بھی، یہ 30 40 50 60 70، ارے کتنا جیے گا؟ 150 سال جی لے گا. 150 سال میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، 150 سال میں 3 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. 150 سال جی لے گا پھر. تو یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی مفلسوں میں جی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن زیرو ہیں. سوچیں معاملات جو ہیں اپنے صحیح کریں. یہ حضرات ہیں یہاں آپ کی رہنمائی کے لیے، کسی چیز میں کنفیوژن ہے، کچھ گائیڈنس ہے، یہ حضرات بیٹھے ہیں. تو پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر بات کو ختم سمیٹا جائے، اب اگر ان پریشانیوں سے بچنا ہے، سکون اگر چاہیے، تو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو سب سے پیسفل نیشن جو تھی، سب سے پرسکون جو لوگ تھے، ان کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے کریے گڑبڑ، نیند نہیں آئے گی، شوگر تو ہوگا دنیا میں ہی، بہت زیادہ اگر وہ کچھ بہادری دکھائے تو ہارٹ اٹیک. بد دعائیں سمیٹ کے، مجبوریاں سمیٹ کے کیسے کوئی خوش رہ لے گا؟ نہیں رہ سکتا، رہ ہی نہیں سکتا. ابھی میں ایک واقعہ بتا رہا تھا مفتی صاحب کو، اب بس بات ختم کروں گا میں. ایک رکشہ والے تھے جناب، لے کے آئے، انہوں نے طے کیے 20 روپے. ہم پہنچے تو مجھ سے کہنے لگے 30 روپے. میں نے کہا 20 روپے ہوئے تھے. 20-30 کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو چیٹنگ ہے یہ غلط ہے کہ نہیں صاحب 30 روپے ہوئے تھے. اور یہ میں نے کہا لے بھائی دے لے، دوائی کے پیسے ہیں، دوائی میں جائیں گے، دے کسی ڈاکٹر کو. ایسے ہی ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ انگلش میں بھی ایک کال ہے، ایزی ارننگ ایزی گوئنگ، ایسا ایک بولا جاتا ہے کہ جیسا آئے گا ویسے جائے گا. آپ کسی کی مجبوریاں اگر لائیں گے گھر میں تو مجبوریوں میں ہی جائے گا نا. ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، وکیل صاحب کے پاس چلا جائے گا، پولیس والے کے پاس چلا جائے گا.
بہرحال بات بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی، معذرت چاہوں گا. تو بس یہی آخر میں گزارش ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، جو ہماری آپسی زندگیاں ہیں، ان کو مضبوط کیا جائے. گورنمنٹ یہ وہ سب پریشانیاں خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑ دیں گے. آپ نے اپنے بھائی کو اس لیے دھوکہ نہیں دیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے. نہیں چھوڑیں گے. کامیابی کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ٹینشن مت لو، بالکل یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. افسوس مت کرو، بالکل پریشان مت ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہوں گے، تم ہی سر بلند ہوں گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مؤمن ہو. بس انہی چند باتوں کے ساتھ، اور پھر ایک مرتبہ مفتی صاحب کا اور آپ حضرات کا شکریہ کہ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سننے کے لیے آپ حضرات نے مجھے یہاں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مفلسوں میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے. اللہ اپنے رسول کی اور اپنے صحابہ کی اتباع کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.